اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے گیہوں کا دانہ۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے زمین کی ایک راڑ میں ایک انڈا نما گیہوں کا دانہ دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا کہ یہ انڈا نہیں ہے۔ بچے بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر نے آ کر اسے خرید لیا۔ مسافر نے اسے شہر میں لے جا کر راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے درباری بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کیوں گیہوں کا دانہ قریب ہی ایک کھڑکی پر رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ گیہوں کا دانہ نہیں ہے۔ راجا نے حکم دیا کہ کسی بزرگ کسان سے پوچھا جائے۔ ایک بوڑھے کسان کو پیش کیا گیا جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال بھی سفید تھے کیازکہ بزرگ اوس پکان 2 لورین پٮ۪ٹھ۔ أمِس اوس سورُے مَس گوٚمُت سفید۔ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، نہ ٲسمٕژ کانٛہہ دندٕے، اور اس سے بہت کم سنائی دیتا تھا کیازِ یہِ اوس واریاہ کم بوزان۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ سرکار میں نے ایسا گیہوں کا دانہ کبھی دیکھا ہے اور نہ بویا ہے۔ مےٚ چھُنہٕ وُنیُک تام بوٗزمُتٕے کہ سرکار چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ دِوان یا مٔلۍ چھِ أسۍ یِوان یا وَوان یا مطلب نہ چھُ وُچھمُتٕے تہٕ نہ چھِ وَوانٕے۔ شاید میرے والد صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ اس کے والد کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا کہ اس کی آنکھ بھی کم کرتی تھی، اس سے بھی کم سنائی دیتا تھا۔ جب راجا نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس نے آج تک نہ ایسا گیہوں بویا ہے اور نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی خریدا ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں روپے پیسہ تھا اور مول لینے کا رواج بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنی بڑی گیہوں کا ذکر سنا ہے، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ جب اس بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط تھے۔ جب راجا نے اسے گیہوں کا دانہ ہاتھ میں دیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بولا، یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے، میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں کھایا بھی ہے اور بویا بھی ہے۔ میٲنِس زمانس منٛز مےٚ چھِ یہِ گیہوں کا دانہ، یہِ چھِ کٕنکہٕ پھوٚل، مےٚ چھِ وُچھمُت یہِ میانہِ جوانی منٛز۔ یہِ ہسا چھِ أسۍ مطلب مےٚ چھُ کھیوٚمُت تہِ تہٕ وومُت تہِ۔ راجا نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایسا گیہوں نہیں اگاتا ہے اور یہ بھی کہاں گئے؟ کہا کہ اس کا پوتا اور بیٹا 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتے ہیں کیازکہ أمۍ ٲسۍ نا أنمٕتۍ اکھ نیٚچوٗ تہٕ بیٚیہِ اوس أمِس پوتا، گوٚو نِپہٕ سُنٛد۔ چلتے ہیں جب کہ خود ان کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھے کسان بولا، سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگاتا کیونکہ آج کا انسان اپنی کمائی پر اطمینان نہیں رکھتا اور دوسرے کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت کے لوگ خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے ان کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا اور ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ بچوں، اَسہِ پوٚر آز گیہوں کا دانہ تۄہہِ اوس سمجھس منٛز مےٚ کیٛاہ ووٚن یہِ تہٕ یَتھ دیٖزیو تُہۍ تعلیٖم۔ بچہِ اوس دپان اَکہِ دۄہ مےٚ ووٚن تۄہہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ
بچے ٲسۍ گِنٛدان ایک بار بچے کھیل رہے تھے دَپان بچے ٲسۍ گِنٛدان وٲتۍ گِنٛدان گِنٛدان وٲتۍ یِم زٔمیٖنَس نِش أکِس جایہِ اَتہِ اوس اَکھ درٛاڑ گوٚمُت درٛاڑ گوٚو پھٹا ہوا مطلب یُس جاے پھٔٹمٕژ آسہِ کھانٛٹ آسان تَتھ گٔمٕتۍ بچے ٲسۍ وٲتۍمٕتۍ اَتنَس یِمو وٕچھُکھ اَکھ مطلب دیکھتے ہیں کہ یِمو ییٚلہِ وٕچھُکھ پنٛنیو أچھو کہ ایک ہسا چھِ انڈا پڑا ہوا دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ انڈا جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے یِمو ییٚلہِ غور سانٕے اوس وٕچھمُت یہِ ہسا چھِنہٕ یہِ انڈا ٹھوٗل کِہیٖنۍ تہِ بٔلکہِ یہِ چھِ گیہوٗں کا دانہ یِمو وٕچھِکھ اَتھ گہری لٔکیٖر اَکھ منٛزٕ باگ یُس اَتھ یہِ لٔکیٖر چھِ آسان کَنکہٕ پھٔلِس تُہۍ چھُو وٕچھان